آج کا اہم مقصد قرآن کریم بچوں کا آخری سبق، اور میرے بھائی قرآن ہم سے کچھ کہہ رہا ہے۔ آج قرآن کو ہم نے صرف اس لیے سمجھ لیا کہ اپنی ضرورت کے مطابق جتنا آپ کو ضرورت ہے اتنا پڑھ لو۔ ایک بھائی اپنی پریشانی کے لیے سورہ لیلاف قریش پڑھ رہے ہیں، ان کا مقصد اپنی پریشانی دور کرنا ہے۔ ایک صاحب نے سورہ فاتحہ کا ورد کر لیا ہے، وہ اپنی پریشانی حل کرنے کے لیے سورہ فاتحہ کا ورد کر رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے کلام میں بہت تاثیر رکھی ہے، شفا رکھی ہے، غموں کو دور کرنے کی تاثیر رکھی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن بھائی قرآن کریم اللہ نے پڑھنے کے لیے بھی دیا ہے، عمل کرنے کے لیے بھی دیا ہے، اس میں اللہ نے کچھ کہا ہے ہم سے۔ کیا کہا ہے یہ ہم علماء سے پوچھا کریں۔ حضرت قرآن پڑھا دیجئے، حضرت قرآن سمجھا دیجئے، حضرت قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ آج ہم نے ہمارے نوجوان عالم دین، علم کا ذخیرہ، تقوی کی دولت سے اللہ نے مالا مال فرمایا، زبان سچی، علم پکا، اپنے وعدے اور کام کے سچے حضرت مولانا مفتی ذیشان صاحب کو ہم نے اسی لیے بلایا ہے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں اس قرآن کا مقصد، زندگی کے لیے کچھ راہ عمل اور جناب عالی ہدایت کی باتیں، راہ کی باتیں، اچھی باتیں ہمیں انشاءاللہ حضرت مولانا بتائیں گے، سنائیں گے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو دھیان سے سنیں اور جو کچھ حضرت ہم سے فرمائیں انشاءاللہ ہم یہ طے کر کے جائیں گے کہ ان پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ بھائی میں تو ایک ہمارے قاری ارشد صاحب، یہ ہمارے مشفق ہیں اور ہمارے مربی ہیں، ہم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے ماشاءاللہ۔ حضرت نے بہت بڑی تعریف کر دی۔ حضرت ماشاءاللہ اس علاقے کے اندر کام کر رہے ہیں کافی سالوں سے۔ مجھے یہاں پر 7 یا 8 سال ہو گئی، میں دیکھتا آ رہا ہوں حضرت کی محنتیں، اور ان کی محنتیں کا یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر ماشاءاللہ بہت سارے حافظ اور اچھا قرآن پڑھنے والے حافظ یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ ان کی عمروں میں خیر برکت عطا فرمائے، ان کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ ابھی آپ حضرات ان بچوں کا قرآن سن رہے تھے۔ اس سے پہلے اس نے سب سے پہلے جو قرآن پاک پڑھا، بہت اچھے انداز میں اس نے قرآن پاک پڑھا ہے، اور اس کے بعد قاری ارشد صاحب کے بچے ہیں، انہوں نے بھی بہت اچھا قرآن پاک پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو نیک بنائے اور اسے مزید اچھا پڑھنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے، اور انہیں حافظ، عالم، مفتی ان کو بنائے اللہ تعالیٰ۔ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا جو نام ہے، اس نام کے اندر بہت برکت ہے۔ اللہ کے نام میں برکت ہے۔ صرف آپ بسم اللہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو آدمی بسم اللہ پڑھ کر کوئی چیز کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بسم اللہ کی پڑھنے کی برکت سے اس چیز میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جب انسان جانور کو ذبح کرتا ہے تو وہ جانور حلال ہوتا ہے، وہ جانور حلال ہوتا ہے۔ اگر بسم اللہ کو چھوڑ دے تو وہ جانور حلال نہیں ہوتا۔ اور جب آپ اس جانور کا گوشت کھاتے ہیں، جو جانور اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو، تو اس کا گوشت کے اندر ایک لذت ہوتی ہے، یعنی مزہ اس کا الگ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے برادران وطن بھی اس بارے میں جانتے ہیں کہ جو وہ مسلمانوں کی دکان سے اس چیز کو خریدتے ہیں کہ وہ بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر اس چیز کو ذبح کرتے ہیں، تو اس کے اندر ایک مزہ آتا ہے کھانے کے اندر۔ تو جو جانور ذبح کہتا ہے اللہ کے نام سے ذبح کہتا ہے۔ یہ آتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ زمزم کے پانی کے اندر برکت ہے۔ جس نیت سے انسان زمزم کا پانی پیے، اللہ تعالیٰ اس کے کیا ہے کہ بیماری ہے تو بیماری میں شفا عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اسی طریقے سے اگر آپ عام پانی جو پی رہے ہیں، وہ پانی میں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ اس پانی کو پئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس بسم اللہ کی برکت سے اس پانی کے اندر برکت عطا فرما دیتے ہیں۔
تو بسم اللہ صرف اللہ کا نام، یہ بہت پاک نام ہے، بہت بڑا نام ہے، اور پھر اس کا کلام پڑھنا یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کا کلام جب اس کو جب یہ قرآن پاک نازل ہوا تو یہ جنات شیاطین، آج ہم جاتے ہیں نا لوگوں کے پاس، یعنی لوگوں کے پاس جاتے ہیں تعویذ کے لیے، لوگوں کے پاس جاتے ہیں جادو کے لیے، تو اس بنا پر اس وقت میں کیا ہے کہ جنات اور شیاطین آسمان پر جایا کرتے تھے، تو آسمان پر جا کر یہ کان لگا کر آواز سنا کرتے تھے کہ آسمان پہ کیا ہو رہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا تو وہ فرشتے ایک دوسرے کو بات بتاتے، تو وہ بات ان کے کچھ کانوں میں ٹکرایا جایا کرتی تھی، اور اس کو آ کر یہ زمین پہ بتاتے تھے، تو کوئی بات سچ ہو جاتی، کچھ بات ان کو سمجھ میں نہ آتی، تو لوگ ان کو بڑا سمجھنے لگے کہ یہ تو غیب کی بات جانتے ہیں، نعوذ باللہ، حالانکہ غیب کی بات اللہ جانتا ہے، یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ لیکن جب یہ قرآن پاک نازل ہوا تو یہ جو جنات کی جو جماعت، جو شیاطین جو آسمان پہ جانے لگے، تو آسمان سے انگاروں کی بارش ہونے لگی۔ اب یہ پریشان ہوئے کہ کیا معاملہ ہے، ایسا کیا وجہ ہے کہ یہ ہم اوپر اس طرح ہمارے ساتھ میں مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو جنات کی ایک جماعت یہ شہر میں گئی تلاش کرنے کی، تلاش کرو کیا چیز ہے، تو آپ 29 پارے میں پڑھتے ہیں، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمینا قرآنا عجبا۔ تو انہوں نے ایک عجیب قرآن، جب جماعت گئی دیکھا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے ایک قرآن سنا اور پر یہ ایمان لے کے آ گئے۔ یہ قرآن جب انسان اس کو سنتا ہے، اس کو جب صحیح طریقے سے پڑھا جاتا ہے تو یہ دل پر اثر کرتا ہے، دل پر اثر کرتا ہے۔ اور قرآن کریم انسان اگر روزانہ پڑھتا ہے، یعنی قرآن کریم ہمارے لیے جھگڑالو ہے، یعنی اللہ سے ہمارے لیے جھگڑا کرے گا، اگر ہم اس کو روزانہ پڑھیں گے تو ہمیں جنت میں داخل کرائے گا۔ اور وہ والدین خوش نصیب ہیں جن کے بچے قرآن پاک کے حافظ ہو جاتے ہیں، اور جو بچہ قرآن پاک یعنی ناظرہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اور استاد اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ استاد کے، بچے کے اور ان کے والدین گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو بسم اللہ کے اندر استاد جو پڑھاتا ہے تو استاد کا بڑا درجہ ہوتا ہے۔ تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں ان بچوں کی تربیت صحیح کرنی ہے، بچوں کا نام سب سے پہلے صحیح نام رکھیں۔ ہمارے معاشرے میں آج موبائلوں پر اور چیزوں کو دیکھ کر ہم نام رکھ دیتے ہیں، اس کا نام کا معنی معلوم نہیں ہوتا کہ کیا معنی ہے، بس نام سلسلہ شروع آ رہا ہے کہ فلاں نام ایسا آیا، اور خواتین کی زیادہ چلتی ہے۔ ہمارے گھروں میں خواتین کا زیادہ مسئلہ چلتا ہے مردوں کے مقابلے میں، حالانکہ اللہ نے مرد کو حاکم بنایا، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو حاکم بنایا، تو مردوں کو چاہیے کہ علماء سے نام کو معلوم کریں، صحابہ کا نام رکھیں، صحابیات کے نام رکھیں۔ ہم سب سے پہلا مسئلہ جو بچوں کا آتا ہے وہ نام پر آتا ہے، آپ جیسا نام رکھیں گے ویسے بچے کے اندر اثرات ہوتے ہیں، تو بچوں کا نام صحیح رکھا جائے، اور جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دی جائے تاکہ توحید اس کے اندر پہنچ جائے، اللہ کا نام اس کے اندر پہنچ جائے۔ اور جب یہ اذان شروع کی ہو گئی، اب آخر میں جو نماز جنازہ انتقال ہوتا ہے تو آخر کی نماز جنازہ ہوتی ہے، تو ہم اذان ان کے کان میں دیں، دائیں کان میں اذان دیں، بائیں کان میں اقامت کہیں، اور ان کا نام صحیح رکھ دیا جائے۔ اللہ نے توفیق دی، عقیقہ کریں، ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو اچھے استاذ کے پاس ڈالیں۔ اچھا استاد جو ہوتا ہے، آج ہم گھروں میں ہر کہیں بچوں کو ڈال دیتے ہیں تو وہ بچے کیا ہے کہ صحیح استاد نہیں مل پاتا تو بچے برباد ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بچے کیا ہے کہ بچے کن ذہن ہوتے ہیں، بچے کمزور ہیں، اس طرح بچوں کے سامنے نہیں کہنا چاہیے کہ بچہ کمزور ہے، بچہ کمزور نہیں ہوتا، استاد جیسا ہوتا ہے بچے کو ویسا استاد اس کو پڑھاتا ہے۔ یہ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو لائٹ جل رہی ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ لائٹ جو جل رہی ہے، یہ لائٹ جس آدمی نے لائٹ کو بنائی، وہ بچہ ایک اسکول میں پڑھا کرتا تھا۔ جب وہ اسکول پڑھتا تھا تو اس کے ٹیچر نے ایک خط لکھا، ایک لیٹر لکھا اس کی امی کے، والدہ کے نام، اور بیٹے سے کہا بیٹا کہ میں اس اسٹوڈنٹ سے کہا کہ میں یہ پرچے کو آپ کے لنچ باکس میں رکھتی ہوں، آپ اس کو کسی کو نہیں دینا، اپنی ماں کو دینا ہے۔ بچہ جب گھر گیا
اور گھر جانے کے بعد اس نے اماں سے کہا اماں میرے ٹیچر نے اس میں ایک لیٹر رکھا ہے آپ اس کو پڑھ لیجئے. تو ماں نے اس پرچے کو نکالا اور پرچے کو نکالنے کے بعد اس کو پڑھنے لگی. تو ماں کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے, رونے لگی. تو بیٹے نے کہا کہ اماں اب کیوں رو رہی ہیں؟ تو ماں بولی بیٹا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا بچہ بہت ہوشیار ہے, آپ کا بچہ بہت ہوشیار ہے پڑھنے میں. ہمارے اسکول کے اندر ایسے ٹیچر نہیں ہے جو اس بچے کو پڑھا سکے, آپ اپنے بچوں کا انتظام کریں. حالانکہ اس لیٹر میں یہ لکھا ہوا نہیں تھا, اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بچہ بہت کمزور ہے, یعنی اس کی تحریر کمزور تھی, آپ کا بچہ کمزور ہے. تو ہمارے اسکول میں ایسا ٹیچر نہیں جو آپ کے بچے پر محنت کر سکے, آپ کا بچہ کمزور ہے, آپ اپنے بچے کا انتظام کریں. لیکن ماں نے بچے کے سامنے کیا نہیں کہا, یہ نہیں کہا کہ میرا بچہ اس میں اس طرح لکھا ہوا ہے, بلکہ کیا کہا کہ میرا بچہ بہت ہوشیار ہے. بچے کی حوصلہ افزائی ہوئی, بچہ اچھا میرے بارے میں ٹیچر نے ایسا کہا, اور اسکول میں کوئی ٹیچر نہیں مجھے پڑھانے والا. تو اس کی ماں ٹیچر تھی. یہ کہتے ہیں نا کہ خواتین کا دیندار ہونا, خواتین کا پڑھا لکھا ہونا یہ بہت ضروری ہے. تو اس کی ماں ٹیچر تھی, ریٹائرڈ ٹیچر. تو اس کی ماں نے ٹھان لیا اور اس کی ماں نے خوب محنت کی, اتنی محنت کی کہ وہ بچہ بڑا سائنس بنا. اس نے کئی چیز ایجاد کی, جو آج یہ لائٹ جو آپ جلا رہے ہیں وہ اس بچے نے ایجاد کی. اس کی ماں کا انتقال ہوا. انتقال ہونے کے بعد اس بچے نے اس ماں کا جب وہ کمرہ صاف کیا, تو کمرہ صاف جب کیا تو اس میں ایک لیٹر ملا. اس نے اس کو اٹھایا, اس وقت اس نے وہ لیٹر پڑھا کہ اس کے اندر ٹیچر کا جو خط تھا وہ خط میں کیا لکھا ہوا تھا. بچہ رونے لگا. لوگوں نے کہا کیا بات ہے, کہ میری ماں نے آج مجھ پر کتنی محنت کی, اس بنا پر آج میں کتنا سائنس بن گیا. اس نے پوری چیز اس کے اوپر لکھی ہے. بہرحال جب ماں اور باپ اپنے بچوں کو صحیح تربیت کر کر اور اچھے استاذ کے پاس ڈال دیتے ہیں, تو پھر استاد ان کو صحیح طریقے سے پڑھاتا ہے. اور استاد جب صحیح پڑھاتا ہے تو پھر وہ بچے اچھا پڑھنے والے بن جاتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے آپ کے اس علاقے کے اندر مولانا قاری ارشد صاحب دامت برکاتہم, مفتی سلمان صاحب اور بھی اساتذہ ہیں. یہ سب ایک اچھا قرآن آپ سنتے بھی ہر سال قرآن, چھوٹی مسجد رحمانی میں, بڑی رحمانی میں آپ ہی کے علاقے کے لوگ قرآن سناتے ہیں. اور بھی جو باہر سفر حضرات یہاں پہ آتے ہیں وہ آپ کے بچوں کو قرآن سنتے ہیں, وہ بچوں کی تعریف کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ اچھا قرآن پڑھا, کہاں پڑھا ان بچوں نے. تو الحمدللہ یہ مسجدیں مین بازار کی مسجدیں, اکثر سفر آتے رہتے ہیں, بڑے بڑے قاری بڑے بڑے عالم ان علاقوں میں آتے ہیں. وہ ان اساتذہوں کی پڑھے ہوئے بچے اور آپ کے بچے اس مسئلے پہ کھڑے ہو قرآن سناتے ہیں, وہ اتنا اچھا قرآن سناتے ہیں, وہ ان کی محنت ہے اور آپ کی کیا کہ تربیت کا نتیجہ ہے. تو میرے بھائیوں, یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اس قرآن کو آپ جتنا پڑھیں گے اتنا اس پہ ثواب ہے. یہ آتا ہے کہ صرف ہم نے جیسے قاری صاحب نے بتایا ابھی کہ ہم نے جیسے کوئی آتا ہے کہ آپ الاف قریش اتنے مرتبہ پڑھو اور آپ سورہ فاتحہ اتنی مرتبہ پڑھو, تو وہ صرف اس کو کس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ بس میں شفا ہو جائے مجھے, وہ شفا کی نیت سے پڑھ رہا ہے, وہ اللہ کے ثواب کے لیے نہیں پڑھ رہا. اگر ثواب کے لیے پڑھنا ہے, آپ کو یقین اللہ کی ذات پر بنا کر پڑھنا ہے, تو آپ روزانہ کم سے کم ایک پاؤ پارا پڑھیں یا ایک پارا روزانہ پڑھیں, آپ کو انشاءاللہ اس میں شفا مل جائے گی. اللہ نے قرآن پاک کو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء, اللہ خود کہہ رہا ہے. پھر آپ کیوں یہ تعویذ گنڈے کرنے والوں کے اوپر پڑ گئے کہ آپ نے بھائی آپ 20 مرتبہ پڑھیں, 100 مرتبہ پڑھیں, آپ کو فلاں بیماری دور ہو جائے گی. آپ روزانہ پڑھیں, انشاءاللہ بیمار نہیں ہوں گے. مدینہ کے اندر ایک طبیب کو بھیجا گیا کہ آپ وہاں جا کر کیا کریں, ایک دوا خانہ کھولیں. تو اس نے دوا خانہ کھولا تو وہ بیٹھا رہا, کوئی آتا ہی نہیں. کہ صحابہ قرآن پڑھتے ہیں اور اچھا کھاتے ہیں, صحابہ قرآن پڑھتے ہیں اچھا کھاتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو وہ پریشان ہو کر وہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, فرمایا یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کیوں, کہ کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا, آتا ہی نہیں. تو صحابہ قرآن پاک کو اخلاص کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ, ثواب کی نیت کے ساتھ اور ہر بیماری سے شفا کی نیت کے ساتھ صحابہ پڑھتے تھے, تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیتا تھا اور اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو مضبوط کیا کرتا تھا. ہم روزانہ جو قرآن پاک کی تلاوت کریں وہ اس نیت سے کریں کہ ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے انشاءاللہ ہمیں شفا دے گا, اس سے اللہ ہمیں شفا دے گا. تو میرے بھائی یہ قرآن پاک جو بچے آپ کے ماشاءاللہ حافظ ہوئے 3 بچے, اللہ ان بچوں کو اور ان بچوں کو نیک بنائے اور ان کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان کے اساتذہ نے جو ان کے اوپر محنت کی ہے, ان اساتذہ کو
اللہ تعالیٰ ان کا اچھا بدلہ عطا فرمائے اور ان کے والدین کو بھی اس کو ان کا جزائے خیر عطا فرمائے کہ والدین نے بھی محنت کی. تو ہم جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بچے ابھی مکاتب میں نہیں جاتے وہ حضرات اپنے بچوں کو مکاتب میں بھیجیں تاکہ بچے قرآن پاک پڑھیں, تاکہ بچے اچھا طریقے سے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں. اور ساتھ ساتھ میں بچیوں کو بھی کیا ہے مدارس کے اندر بھیجیں, بچیوں کو مکاتب میں بھیجیں تاکہ بچیاں بھی قرآن پاک صحیح پڑھیں اور ایسا اچھے استاذ کا انتخاب کریں کہ استاذ ان کو اچھا پڑھائیں. تو میرے بھائیوں, ہمارے اوپر ان اساتذہ کا جو پڑھانے والے استاذ ہیں ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں, اور یہاں کے جو ذمہ دار ساتھی ہیں جو یہ مکاتب کے ذمہ دار ہیں, مدرسے کے ذمہ دار ہیں, یہ بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں. یعنی پورا ذمہ داری اٹھانا اور پھر ان کو کیا نام ہے تمام چیز کو وقت پر ادا کرنا, یہ ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ یہ ذمہ دار ہیں جس نیت سے بھی کر رہے ہیں, اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے اور ان کی عمروں میں اور ان کے گھروں میں ان کے کاروبار میں خیر برکت عطا فرمائے. مجھے حضرت نے بلایا تھا, میں انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. باقی دعوانا الحمدللہ.